بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری زوجہ جنت میں ٹھہرو اور اس سے جیسا چاہو کھاؤ اور سیراب ہو، اور ہاں یاد رہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے یہاں آدم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت دی. جب فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا، اس کے بعد ایک نعمت یہ دی کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو مرنے سے پہلے جنت میں داخل کر دیا، یا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں داخل کر دیا. وہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اسی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے کہا آدم سے اور ان کی بیوی سے کہ تم جنت میں ٹھہرو، جنت میں سکونت اختیار کرو، ٹھہرو، اور جنت سے جو کچھ تم کھا سکتے ہو سیر ہو کر کے کھاؤ، خوب سیراب ہو کر کے کھاؤ، اور ہاں ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کر دیا تھا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اس کی تفصیل قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مذکور ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. کسی بھی مخلوق کو اپنے ہاتھوں سے نہیں پیدا کیا. انسان کو یہ شرف بخشی کہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن حوا علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اس کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، قرآنی آیات میں نہیں ملتا ہے. تو دونوں چیزیں وہی ہیں، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دونوں پر ایمان لانا واجب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حوا علیہ السلام یا عورت کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، کیونکہ یہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور یہ ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سدھانے کی کوشش کرو گے سختی سے تو توڑ بیٹھو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بیان فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت یا حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں. اور دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ ملتا ہے سلف کی تفسیر میں کہ کیسے پیدا ہوئی تھیں. تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اور اس میں اختلاف ہے کہ حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے پیدا کیا یا جنت میں پیدا کیا. تو اس میں کوئی فائدے کی بھی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی واضح ثبوت ملتا ہے قرآن و سنت سے کہ کہا جا سکے کہ جنت میں جانے سے پہلے پیدا کی گئیں یا جنت میں جانے کے بعد پیدا کی گئیں. دونوں طرح سے چیزیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ہم قطعاً کوئی بات نہیں کہہ سکتے. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم اور حوا علیہ السلام دونوں کو اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں. تب فرشتے جب سجدہ کر لیے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے پیدا کی گئیں، لیکن دوسری روایتوں سے دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں جنت میں پیدا کی گئی. بہرحال کوئی قطعی چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی قطعیت کے ساتھ بات کہنی چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ تم جنت میں جیسا چاہو کھاؤ پیو. جنت کی نعمتیں ملی ہیں، جیسا چاہو کھاؤ پیو.
یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ کچھ گمراہ فرقوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو جنت تھی، یہ جنت دراصل دنیا میں تھی، وہ آخرت کی جو جنت ہے جو آسمان میں ہے وہ جنت نہیں تھی جس میں آدم علیہ السلام کو ٹھہرنے کے لیے کہا گیا تھا، آدم اور حوا علیہ السلام کو، بلکہ یہ دنیا کے اندر جنت تھی، ایک باغ تھا، ایک باغیچہ تھا، اللہ نے نعمت کے طور پر سجا دیا تھا، ان کو وہاں ٹھہرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ گمراہ فرقوں کا ایک عقیدہ ہے، کہنا ہے، حالانکہ قرآن کی دلائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ یہ جنت کون سی جنت تھی؟ آخرت کی جنت تھی، اور اللہ رب العالمین نے ابلیس جو کہا تھا کہ یہ جو درخت ہے اس کو کھا لو تو تم ہمیشہ رہو گے یہاں، حالانکہ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کی وہ چیز ہوتی، دنیا کا باغیچہ ہوتا، جنت ہوتی، تو آدم علیہ السلام سمجھ لیے ہوتے کہ یہ جو شیطان کہہ رہا ہے کہ یہ پھل کھا لو تو ہمیشہ تم اس میں جنت میں رہو گے، تو آدم علیہ السلام سمجھتے تھے دنیا تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ہاں وہ جنت ہے ہمیشہ رہنے والی چیز، تو آدم علیہ السلام پھسل گئے۔ تو وہ دنیا کی جنت نہیں تھی، وہ آخرت کی جنت تھی۔ قرآن و حدیث سے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا تھا تم جیسا چاہو کھاؤ پیو اور نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے انہیں جنت میں ٹھہرنے کے لیے نہیں کہا تھا، اسی لیے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں اس درخت کے پیچھے نہیں جانا، سب کھاؤ پیو، جو چاہو جنت کی نعمتیں استعمال کرو، سوائے ایک چیز کے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا تھا، اسی لیے آزمائش رکھی، آزمائش اسی لیے رکھی کہ اللہ رب العالمین بلا کسی غلطی کے، بلا کسی سبب کے، بلا کسی انسان سے خطا کے سرزد ہوئے، اللہ رب العالمین ان سے کوئی نعمت نہیں چھینتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے آزمائش کے لیے ایک پہلو رکھ دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین انہیں جنت میں رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا، دنیا میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو جب دنیا کی جنت کی نعمتیں انہیں نصیب فرمائیں تو یوں ہی نہیں چھینے گا، اللہ رب العالمین ظالم نہیں ہے، یوں ہی نہیں چھینے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں جو نعمتیں دیتا ہے یوں ہی نہیں چھین لیتا ہے، ہمارے کرتوت کچھ ہوتے ہیں ایسے اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ تو وہاں بھی آدم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے ایک چیز رکھ دی، اس کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہ ساری نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبَا، یہ نہیں کہا اس درخت کو نہیں کھانا، کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جب کوئی جرم جو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، یا اس کا سائیڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا اس کو کھانا نہیں، اس کو استعمال نہیں کرنا، نہیں، اس کے قریب نہیں جانا۔ بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں کوئی خطرناک چیز سے قریب نہیں جانا اس کے، وہ زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، روکنے میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہوتا ہے قریب نہیں جانا کیونکہ اس کی خطرناکی بہت بڑی ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، کہا زنا کے قریب نہیں جانا کیونکہ اس کی خطرناکی بہت زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے سمجھانے کا اور روکنے کا کسی بری چیز سے، حرام کردہ چیزوں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت کون تھا؟ اس میں بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے داخل بھی کر دی گئی ہیں، اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس کو جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ جاننے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر، امام ابن قیم، امام ابن جریر اور دیگر علماء، بہت بڑے بڑے علماء جو مفسرین جو محققین ہیں، کہتے ہیں کہ ناموں میں بڑا اختلاف ہے کہ کون سا وہ درخت تھا اور کون سا درخت کا کون سا پھل تھا، بڑا اختلاف ہے۔ ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم جب کوئی ترجیح نہیں ہو پاتی ہے قرآن و حدیث سے، کوئی راجح نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ کون سا درخت کا تعین نہیں ہو پاتی ہے، تو اس کے پیچھے پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی جان لینا کافی ہے کہ وہ ایک درخت تھا، اللہ رب العالمین نے اس درخت کے قریب جانے سے، اس درخت کا پھل کھانے سے یا اس درخت کا پتا کھانے سے منع کیا تھا، یہی بات کافی ہے، کیونکہ آزمائش درخت سے تھی
اور درخت کو استعمال کرنے سے تھی، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا تھا۔ کیوں منع کیا تھا اس کی وجہ بھی بیان کی، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس کا استعمال کر لو گے تم ظالم ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین ہمیں جب کسی چیز سے منع کرتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے بہت ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں، ہماری بھلائی کے لیے بہت ساری چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہماری بھلائی کے لیے۔ اگر ہم حرام کام کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا، اللہ کا نہیں نقصان ہونے والا ہے، ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اگر اچھائیاں کریں گے جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارا ہی بھلا ہوگا، ہمارا ہی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو روکا، تو کس لیے روکا؟ کہا اس لیے تاکہ تم ظالم نہ بن جاؤ، تم گنہگار نہ بن جاؤ، اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر جو نعمتیں ہیں وہ چھین نہ لی جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا۔ آگے کی چیزوں میں، آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مزید تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے کہ کیسے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو ابلیس نے پھسلایا، انہیں جنت سے نکالنے کی کوشش کی۔ ہمیں اللہ رب العالمین سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے، اور اللہ رب العالمین جو اس آیت میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کی پیروی کریں، حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب نہ کریں، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔